مفتی صاحب دیکھیں، ایک طرف تو انبیاء کرام کی قربانیاں جس میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے، ہمیشہ سرخرو ہوئے، جو رب نے کہا انہوں نے کر دکھایا، جو رب کا خواب تھا اسے سچا کر دکھایا، رب کی مصلحتیں آ گئیں، مدد آ گئی۔ لیکن ایک طرف رب تعالیٰ کی مدد پوری کی پوری خانوادہ رسول کے ساتھ ہی ہے، مگر رب کی رضا یہ ہے کہ یہ بچے بھی قربان ہوں گے، یہ امام علی مقام بھی قربان ہوگا۔ اور اب ظاہر روز اول سے ہی چرچا تھا واقعہ کربلا کا بھی، آپ کی شہادت کا بھی۔ بہرحال دیکھیں، جب بھی مارکہ حق و باطل ہوتا ہے مفتی صاحب، ہمیشہ اللہ کی مدد جو ہے وہ حق کے ساتھ ہی نظر آتی ہے۔ لیکن بسا اوقات بھی اور اکثر اوقات بھی، اور اس واقعے میں بھی اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو باطل غالب آ جاتا ہے، فتح پا جاتا ہے، مطلب ظاہر ہے سب کو قتل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے ظاہری طور پہ وہ فتح یاب ہو بھی جاتا ہے مارکہ حق و باطل میں؟ دیکھیں، بڑا اہم سوال کیا اور مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن چور جب چوری کرتا ہے تو وہ رضا الہی نہیں ہوتی۔ صحیح بات، مشیت الہی ہے، تو اس کا ظاہر ہے رضا الہی نہیں، انسانی خواہش ہے۔ تو یہاں پر بھی مشیت الہی تھی، بالکل صحیح۔ قضا کے یعنی فیصلوں میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ بات ہونی، لیکن رضا الہی ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان جو ایک جنگ ہے یہ شروع سے ہے۔ صحیح، جیسے کسی نے علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار تا شرار بولہبی، یعنی یہ چلتا رہے گا۔ صحیح۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ناکام کون ہوگا؟ جو باطل کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جب حق اور باطل کے درمیان جب معرکہ ہوتا ہے تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بظاہر باطل بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور بظاہر جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو زمین پر وہ ٹکنے بھی نہیں دیتا۔ صحیح۔ اور بظاہر جو ہے انہیں فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اصل جو چیز ہے وہ مقصد کی فتح اور شکست ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھا جائے گا کہ مقصد کس کا کامیاب ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمیں پھر نظر آتا ہے بہت اچھی بات کہ بعض اوقات ہزاروں کا لشکر ہو اور وہ فتح و نصرت پر شادیانی بھی بجا رہا ہو، مقصد اس کا پلید ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے سارے کٹ گئے اور سارے دنیا سے چلے گئے، بظاہر شکست بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ مقصد میں کون کامیاب رہا۔ کیا آپ نے اچھی اور اس کی سب سے بڑی مثال مارکہ حق و باطل، مارکہ کربلا ہے کہ 22-23 ہزار کا لشکر ہے، بظاہر انہوں نے مارا بھی، سب کو شہید بھی کیا، اور وہاں پر فتح و نصرت کے نعرے بھی بجنے لگے، انہوں نے خوشیاں بھی منائیں، اور یہاں تک کہ غرور تکبر کے عالم میں خیموں کو بھی جلایا گیا، لاش مبارکوں کو روندا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ مقصد حسین کا جیتا۔ مقصد حسین وہ جیت گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین تھا کہ جس کے پرچم کو یزید نے سرنگو کرنا چاہا، اسے نیچے کرنا چاہا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی قربانی سے اور اپنے تمام آل کی قربانی سے دوبارہ اونچا فرما دیا۔ سب عجیب بات نہیں ہے کہ جیت بھی گیا اور ذلیل بھی ہو گیا۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اچھا، میں اس کی دلیل دوں گا، اس کا پروف ہے ہمارے پاس۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، اب ان کی آل میں سے فقط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، باقی سب شہید کر دیے گئے نا، اور نسل حسین وہیں سے چلی، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین یہ بھی قربانی دینا چاہ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بیمار ہو، فرمایا بیمار ہو تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میری نسل تم سے چلنی ہے، اور میرے بعد ان کو کون سنبھالے گا؟ تو تب کہیں جا کر وہ رکے۔ ایک امام زین العابدین سے نسل چلی۔ آپ کو کتنے حسینی سید نظر آتے ہیں؟ جس ملک میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس دیہات میں جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو حسینی سید ملیں گے، لیکن کیا کوئی یہ کہنے والا ملے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں؟ اگر ہے تو بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ کہے گا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں،
کوئی چھپ کر تو کہہ سکتا ہے، یہ وہ یعنی دار سے تو کہتا دار ہے سے کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں پر بھی ہوں، وہاں پر بھی ہوں، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، بعض غلطیاں وہاں بھی، فل منافق، وہ سارے باطل ہے، منافقوں والی بات ہے. بالکل. لیکن علل اعلان کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یزید کے ساتھ ہوں؟ کہے گا تو کیا مرے ہوگا؟ گا، ظاہر ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا یہ استعارہ ہے حق و باطل کا. حق کی سب سے بڑی نشانی ہے حسین. کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر شہید ہوئے، فقہ کو شہید کروایا، لیکن مقصد آپ کا جیت گیا، اور تا قیامت آپ کا مقصد ہمیشہ اوپر رہے. ہمیشہ اوپر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان خوب، اللہ. بہت خوب.